بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں جائیں گے۔ کتاب تذکرۃ النعیم کے آج ہم باب پنجم کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے میرے مرشد۔ باب پنجم جز اول خاندانی حالات، اور ہماری ویڈیو پارٹ 25۔ خاندانی حالات میں لکھتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد شہنشاہ اکبر کے دور میں حجاز سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ شہنشاہ اکبر نے اس ہاشمی خاندان کی بہت عزت کی اور چاند پور بجنور کے علاقے میں زمین ہدیہ کی، جہاں یہ لوگ آباد ہوئے اور دین کی تبلیغ میں مشغول ہوئے۔ جب انگریزوں نے اس خطے بر صغیر میں اپنا غاصبانہ قبضہ مضبوط کرنا شروع کیا تو چند سرفروش اس مملکت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے اٹھے اور میرٹھ سے 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں اولیاء اور علماء نے مجاہدوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی جنگ میں ہمارے حضرت کے جد امجد سید محمد عبداللہ شاہ انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انگریزوں نے جلد ہی سازشوں اور ہندوؤں کی مدد سے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ مستحکم کرنے کے بعد مجاہدین اور ان کے ہمدردوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آج اس ظلم و ستم کی تاریخ سے لوگوں کی اکثریت ناواقف ہے۔ مجاہدین اور ان کے اہل خاندان کو شہید کر دیا گیا، ان کی آبائی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، 5000 سے زائد علماء کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ بڑے بڑے زمیندار نوابین مجاہدین کا ساتھ دینے کے جرم میں شہید کیے گئے اور ان کے اہل خانہ دربدر ہو گئے۔ سید عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تمام جائیداد ضبط کی گئی اور مکانات مسمار کر دیے گئے۔ ان کے صاحبزادوں کے وارنٹ جاری ہوئے۔ دونوں صاحبزادگان روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی گردش زمانہ کے دوران سید عبدالغفور شاہ 1873 عیسوی میں انتقال فرما گئے، اور ان کے دو صاحبزادے سید عبدالعزیز اور سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس دربدری کے عالم میں بچوں کی باقاعدہ تعلیم کا بندوبست بھی نہ ہو سکا اور گھر پر ہی کچھ دینی تعلیم حاصل کر سکے۔ سید عبدالغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری سید عبدالرزاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر آن پڑی۔ کیونکہ آپ اپنے والد کے بڑے صاحبزادے تھے، اس دوران آپ نے محنت مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کی روزی کمانی شروع کی۔ انتہائی مفلسی اور تنگ دستی سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اسی دوران کسی دوست کی زبانی ایک درویش حضرت بابا زبردست شاہ صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنا، جو کہ اجر اور شریف میں قیام پذیر تھے۔ بابا زبردست شاہ صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل نے ان کی طرف بڑی کشش محسوس کی، اور آپ اپنے دوست کے ساتھ فوراً ان کی زیارت کو روانہ ہو گئے۔ جب آپ اجراور شریف پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے تک اپنے حجرے میں بالکل بند رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، اور چند 6 ماہ بعد کچھ دن کے لیے باہر آ کر مخلوق خدا کو فیض یاب کرتے ہیں، پھر دوبارہ حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی چند دن پہلے ہی حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دوست نے دریافت کیا، شاہ صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ بزرگ تو 6 ماہ بعد ہی باہر تشریف لائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اب میرے بس میں نہیں کہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کیے بغیر واپس جاؤں۔ دونوں دوست وہیں رہ پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب کی کوٹری کے ارد گرد انتہائی جافشانی سے صفائی کی اور ایک خوشنما چمن آراستہ کیا۔ 6 ماہ بعد دور دور سے لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے مسائل کے لیے دعا کرانے کے لیے وہاں آنے لگے۔ جب بابا زبردست شاہ صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کوٹھی سے باہر تشریف لائے اور اپنے ارد گرد آراستہ چمن کو ملاحظہ کیا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بابا یہ کس کی محنت ہے؟ عبدالرزاق شاہ صاحب آگے بڑھے اور قدم بوسی کرنے کے بعد عرض کی، حضور یہ محنت میں نے اور میرے دوست نے کی ہے۔ بابا صاحب نے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، حکیم صاحب آپ ان میں سے بیمار لوگوں کو دوا دیں۔ آپ نے عرض کی، حضرت میں نے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ سن کر بابا صاحب مسکرائے اور اپنے سینے سے لگا کر آپ کو زور سے دبایا اور سینہ روشن فرما دیا، اور فرمایا، جاؤ تم ہر مرض روحانی اور جسمانی کے طبیب ہو، مخلوق خدا کو فیض پہنچاؤ۔ سید عبدالرزاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اب یہ حال تھا کہ مریض کا چہرہ دیکھ کر اس کی تمام بیماری کا حال، بلکہ اس کے والدین تک کی بیماریاں بتا دیا کرتے تھے، اور جو دوا تجویز کرتے وہ مریض کے لیے اکسیر بن جاتی۔
اکثر گھوڑے پر سوار ہو کر ملازمین کے ساتھ جنگل تشریف لے جاتے اور مختلف جڑی بوٹیاں اکٹھی فرماتے ہیں۔ ایک دن ایک دوست نے دریافت کیا کہ آپ نے جڑی بوٹیوں کا علم کہاں سے حاصل فرمایا؟ آپ نے کہا، جب میں جنگل جاتا ہوں تو جڑی بوٹیاں خود مجھے بتا دیتی ہیں کہ وہ کس مرض کی دوا ہیں۔ اجراور شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا زبردست شاہ صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت فرمائی اور وہاں سے واپس آ کر بجنور کے ایک قصبے نہٹور میں مطب کا آغاز فرمایا۔ جلد ہی آپ کی شہرت عام ہو گئی اور دور دور سے لوگ آپ کے پاس علاج کے لیے آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دنیاوی دولت سے نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی باشرہ، خدا ترس اور مخیر تھے۔ یتیم بچے بچیوں کی پرورش کرتے، دینی تعلیم دلواتے، پھر جوان ہونے پر ان کی شادیاں کرا کر اپنی زرعی زمینوں پر بسا کر گزر اوقات کے لیے ان کو زمین دے دیا کرتے تھے۔ کئی مساجد اور سرائے بنوائیں۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقین کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں آباد ہے۔ چودھری شفاعت صاحب جو کہ پیپلز کالونی فیصل آباد میں رہتے ہیں، ان کے دادا چودھری سردار محمد صاحب عبدالرزاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ چودھری شفاعت صاحب کے والد کا نام چودھری فضل قادر تھا۔ چودھری شفاعت صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میرے والد صاحب یا بڑے بھائی شاہ صاحب سے ملنے جاتے تو اسٹیشن سے باہر آتے ہی شاہ صاحب کا ملازم تانگے والا کھڑا ہوتا اور بتاتا کہ شاہ صاحب نے مجھے بھیجا ہے کہ پنجاب سے چوئی صاحب آ رہے ہیں، جاؤ ان کو لے آؤ، حالانکہ ان لوگوں نے شاہ صاحب کو کوئی اطلاع نہ بھجوائی ہوتی۔ چودھری شفاعت صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کو گھوڑوں بھینسوں کا بہت شوق تھا، وہ جلندھر سے بہترین جانور خریدا کرتے اور میرے والد چودھری فضل قادر صاحب کے حوالے کر دیتے اور والد صاحب وہ جانور ریل کا مال گاڑی کا ڈبہ ریزرو کروا کر بھیجا کرتے۔ ترکولی اور دھرمپورہ میں آپ کے 2 زرعی فارم تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 300 سے زائد گائیں تھیں، کئی گھوڑے اور ایک ہاتھی آپ کی ملکیت میں تھا۔ یہ سب کچھ نگاہ درویش کا فیض تھا۔ سید عبدالرزاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بہت قوی تھا۔ اکثر مریض گھر سے روانہ ہوتا، آپ اس کی دوا بنوا دیا کرتے۔ مریض کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی تکالیف اور ان کا سبب بتا دیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ عز و جل کسی کو عروج عطا فرماتا ہے تو لازماً کچھ تنگ دل لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ حاسدین نے انگریز حاکم سے شکایت کی کہ عبدالغفور شاہ جو کہ 1857 کی بغاوت کے سلسلے مطلوب تھا، ان کے صاحبزادے جو باقاعدہ تعلیم یافتہ حکیم نہیں ہیں، بجنور کے ایک قصبہ میں موجود ہیں اور حکمت کرتے ہیں۔ ایک دن انگریز حاکم خود تحقیق حال کے لیے آپ کے مطب میں آ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم میرا امتحان کیا لوگے؟ خود تمہارے بائیں پھیپھڑے میں سوراخ ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ یہ تو انتہائی رازداری کا معاملہ ہے اور صرف میرے اور میرے ڈاکٹر کے علم میں ہے۔ اور شاہ صاحب نے میرا چہرہ دیکھتے ہی تشخیص کر لی۔ وہ پشیمان ہوا اور معذرت کر کے اپنے ہاتھ سے پریکٹس سرٹیفکیٹ لکھ کر دیا اور ایک رائفل کا لائسنس دیا، جبکہ اس علاقے میں مسلمانوں کو اسلحہ لائسنس بالکل نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھتے تھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لائل پور فیصل آباد جھنگ تک تشریف لاتے تھے۔ آپ کی دوسری اہلیہ محترمہ کا تعلق بھی جھنگ سے تھا۔ آپ کی سواری کی ایک خاص گھوڑی جس کا نام منی تھا انتہائی تیز رفتار تھی۔ اس کی خوبصورتی اور رفتار کا تمام علاقے میں شہرہ تھا۔ سلطانہ ڈاکو جو کہ یوپی کا ایک مشہور ڈکیت تھا، اس تک جب اس گھوڑی کی شہرت پہنچی تو اس نے اپنا ایک ساتھی اس پیغام کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا کہ آپ اپنی گھوڑی مجھے عنایت کر دیں، آپ سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ مسکرائے، اس سے کہا، آج تک اس پر میرے علاوہ کسی اور نے سواری نہیں کی، تم لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ اس نے عرض کی، حکیم صاحب ہم تو دن رات گھوڑوں پر ہی سوار رہتے ہیں، ہمیں کیا مشکل ہے؟ وہ گھوڑی لے کر حویلی سے باہر آیا اور اس نے گھوڑی پر سوار ہونا چاہا۔ گھوڑی بپھر گئی اور اس کو زمین پر دے مارا۔ 2-3 دفعہ کی کوشش کے بعد ناچار وہ گھوڑی کی لگام پکڑ کر پیدل ہی گھوڑی کو لے گیا۔ 2 دن بعد ایک شخص گھوڑی کو واپس لے کر آیا اور سلطان ڈاکو کا پیغام لایا کہ حضرت یہ گھوڑی آپ ہی کو مبارک ہو، اس نے ہمارے کئی آدمی زخمی کر دیے اور کسی کو سواری نہ کرنے دی۔ بھلا جس گھوڑی پر اللہ کا ولی سواری کرتا ہو اور دوران سفر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہو، اس پر ایک ڈاکو کو کس طرح سواری کر سکتا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی اس گھوڑی نے کسی دوسرے کو اپنے اوپر سواری نہ کرنے دی۔ ایک اور آپ کی سواری کا خاص گھوڑا آپ کی وفات پر زمین پر بیٹھ گیا اور چارہ کھانا چھوڑ دیا اور چند دن میں مر گیا۔ آپ کی خادمہ رات کو
آپ کو دودھ پیالہ میں دیا کرتی تھی۔ اکثر آپ کچھ دودھ پیالے میں چھوڑ دیا کرتے تھے جو کہ وہ پی لیا کرتی تھی۔ اس کا بیان تھا کہ شاہ صاحب کا بچا ہوا دودھ 7 بار مجھے پینا نصیب ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد اس غریب عورت نے بغیر کسی ظاہری اسباب کے 7 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک ہندو عورت جو کہ دمہ کی مریض تھی نے آپ سے دوائی لی، اس کو شفا ہوئی۔ کئی سال بعد دوبارہ اس کو تکلیف ہوئی، وہ مطب پر آئی اور آپ کے صاحبزادے سے دوائی لی مگر شفا نہ ہوئی۔ جب اس کو تکلیف زیادہ ہوئی، وہ روتی ہوئی آپ کے مزار مبارک پر آئی اور کہنے لگی آپ تو چلے گئے، اب کون دوا دے گا؟ روتے روتے وہیں اس کو غنودگی طاری ہوئی، دیکھا کہ آپ سامنے کھڑے اور فرمایا کیوں ہمیں تنگ کرتی ہو، یہ لو دوا، آئندہ یہاں نہ آنا۔ جب اس ہندو عورت کے حواس بحال ہوئے تو دوا کی 3 پڑیاں اس کے ہاتھ میں تھیں، وہ خوشی سے رونے لگی۔ اس کو تمام عمر دوبارہ دمہ کی تکلیف نہ ہوئی۔ اللہ کے ولی جب حیات ہوتے ہیں تو 9 درجے ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور صرف 1 درجہ عوام کی طرف ہوتی ہے۔ بعضد وصال ان کی روح براہ راست دیدار الہی سے فیضیاب ہوتی ہے، اب ان کو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی توجہ 1 درجہ اللہ کی طرف اور 9 درجے عوام کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کے مزارات سے دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ ان درویشوں کے تصرفات جسم کے ظاہری تکلیف کے دور ہو جانے سے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اور مخلوق خدا کو زیادہ فیضیاب کرتے ہیں۔ سید عبدالرزاق شاہ صاحب نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور روضہ رسول پر حاضری دی۔ آپ نے 11 دسمبر 1947 کو بعمر 80 سال وفات پائی۔ آپ کا مدفن نہٹور، ضلع بجنور، یوپی، بھارت میں ہے۔ آپ نے 2 شادیاں کی، پہلی علیہ سے 2 صاحبزادے سید اسماعیل شاہ اور سید محمد جمیل شاہ اور 1 صاحبزادی، اور دوسری علیہ سے 1 صاحبزادے سید محمد ابراہیم تھے۔ ہمارے پیر و مرشد قبلہ عالم سید محمد جمیل شاہ صاحب کی دوسری اولاد سے تھے۔ ہمارے پیر و مرشد کی والدہ محترمہ عائشہ خاتون کے والد محترم مولانا حکیم فضل الرحمان تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے اور وہیں طب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ انتہائی عبادت گزار، خدا ترس اور مخیر شخص تھے۔ آپ نے جوانی میں ہی انتقال فرمایا۔ روز وفات آپ نے غسل کیا، تمام عزیز و اقارب کو بلوا کر ملاقات کی۔ اپنے صاحبزادے مولانا حکیم عبدالرحمان صاحب، جن کی عمر اس وقت 11 برس تھی، کو حکم فرمایا جب 10 بجے کا وقت ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا۔ اسی اثناء میں آپ کے 2 عالم دوست آ گئے۔ آپ ان کے ساتھ دینی گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ 10 بجنے پر آپ کے صاحبزادے نے آپ کو بتایا تو مسکرا کر دوستوں کو سلام کیا اور سیدھے لیٹ کر کلمہ شریف پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا جنازہ بعد ظہر ہوا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ جب جنازہ گھر سے باہر آیا تو ہزارہ کبوتر غیب سے نمودار ہوئے اور جنازے پر سایہ کر دیا۔ یہ کرامت سینکڑوں لوگوں نے دیکھی۔ والد محترم کے انتقال کے بعد بی بی عائشہ خاتون کی پرورش ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا حکیم عبدالرحمان نے کی۔ آپ نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ عالم باعمل تھے، جامع مسجد میں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ پڑھاتے تھے اور اپنی گزر اوقات مطب کی آمدن سے کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے علاقے میں مسلم لیگ میں شمولیت حاصل کی، حالانکہ اس علاقے میں کانگریس علماء کا زور تھا۔ یہ علاقہ ضلع بلند شہر یوپی کا ایک قصبہ ڈبائی تھا، لیکن آپ نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قید و بند کی صحبت بھی جھیلی۔ پاکستان بننے کے بعد جب آپ نے پاکستان ہجرت کا فیصلہ کیا تو آپ کے پیر مرشد نے آپ کو پاکستان جانے سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اپنے علاقے میں رہ کر دین کی خدمت کریں۔ تعمیل حکم مرشد میں آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ حضرت مولانا عبدالرحمان نقشبندی نے راہ سلوک کی منازل منظور احمد چشتی جماعتی رحمۃ اللہ علیہ گیسو پوری کی بیعت کے بعد طے کی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خلیفہ اور ولی کامل تھے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی انتہائی خدمت کی اور ہر حکم بجا لائے۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر آپ اپنے قصبہ سے بھوپال تشریف لے گئے اور وہاں مطب کیا، اور یہاں حضرت منظور احمد نقشبندی جماعتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس قیام فرمایا۔ پیر و مرشد نے تربیت سلوک مکمل ہونے پر آپ کو سلسلہ نقشبند کی خلافت عطا فرمائی اور بیعت کی اجازت دی۔ آپ کے مرشد نے آپ کو واپس اپنے علاقے میں جا کر دین کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ آپ واپس اپنے علاقے میں تشریف لے آئے اور سلسلہ کو عام کیا۔ ہزارہ لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے۔ حضرت منظور احمد نقشبندی کا مزار گیسو پور میں ہے۔ آپ کے کوئی اولاد نہ تھی،
آپ کے برادر نسبتی آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن نقشبندی جماعتی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 نومبر 1981 کو علی گڑھ میں انتقال فرمایا۔ آپ علی گڑھ انڈیا میں مدفون ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ خاتون کا نکاح حکیم سید محمد جمیل ہاشمی سے ہوا۔ اس طرح والد اور والدہ دونوں کی طرف سے تصوف کی چاشنی عشق الہی اور محبت فقراء حضرت قبلہ عالم تک پہنچ گئی۔ جز دوم، حضرت قبلہ عالم کا بچپن اور تعلیم۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت نعیم الدین چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ 20 اگست 1939 بروز اتوار کو نہٹور ضلع بجنور یوپی بھارت میں ایک امیر زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ دنیا کی ہر آسائش اور خوشحالی یہاں موجود تھی، رزق کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل تھی، مگر اللہ عز و جل جنہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیتا ہے ان کو شروع سے ہی مشکلات کا عادی بناتا ہے تاکہ اس راہ کی تکالیف برداشت کرے اور ہمت بلند ہو تاکہ مرتبہ بلند ملے۔ سچ ہے کہ جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کوئی مجھے ڈھونڈے، کوئی میرے عشق و ہجر کی آگ میں تڑپے، میری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے کا جذبہ رکھے، میرے دیدار کی آرزو میں مچلے، تب آدم کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستہ میں مجاہدہ، فقر و فاقہ، تسلیم و رضا ضرور آتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا متفقہ بیان ہے کہ اللہ کی رضا سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کی خدمت اور دلجوئی میں ہے۔ جو کوئی مخلوق خدا سے محبت کرتا اور ان کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ راہ سلوک پر مشقت بھی ہے اور پر خطر بھی ہے۔ جہاں معیشت کی تنگی، اپنوں کی بے رخی، اغیار کے طعنے، تمسخر، بیرونی تکالیف ہیں تو نفس، شہوت و وسواس الخناس، مایوسی اندرونی خطرہ ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے جس کا سامنا اس راستے کے راہی کو کرنا ہی پڑتا ہے، اور ہر آہ کو سینے میں چھپانا اور لبوں پر مسکراہٹ سجانی ہے۔ ایک درویش کے سر میں درد ہوا تو سر پر پٹی باندھی، فوراً غیب سے آواز آئی، اتنے سال صحت مند رہا تو کسی کو خبر نہ کی، آج بیمار ہوا تو اشتہار لگا دیا۔ فوراً انہوں نے پٹی اتار پھینکی اور توبہ کی۔ جو راہ سلوک کے مسافر ہیں ان کو مشقت، مجاہدے اور صبر و رضا کو اپنا دستور بنا کر چلنا ہوگا۔ جب حضرت قبلہ عالم کی عمر 6 برس کی تھی تو آپ کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ خاوند کی بے رخی دیکھ کر آپ کی والدہ محترمہ، جو کہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، بیمار رہنے لگیں۔ آپ کی والدہ بیمار رہنے لگیں اور جلد ہی ان کو تپ دق کی بیماری تشخیص ہوئی۔ اس دور میں تپ دق ایک لا علاج مرض تھا اور چھوت کی بیماری ہونے کی وجہ سے لوگ اس بیماری کے مبتلا ہونے والے سے ملنے جلنے سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کو حویلی کے ایک الگ حصے میں پہنچا دیا گیا۔ آپ دن رات اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں مشغول ہو گئے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت صرف 7 برس تھی۔ اس کم سنی میں والدہ کی بیماری اور والد کی بے رخی کا مقابلہ کیا۔ تمام دن والدہ کی خدمت کرتے، دوا دیتے، دوسرے لوگ ڈراتے تم کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی، مگر آپ نے مدرسہ بھی جانا چھوڑ دیا اور دن رات والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے ماموں حضرت عبدالرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنی بہن کی بیماری کی خبر ہوئی تو وہ آ کر اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے گئے۔ والد صاحب نے آپ کو والدہ کے ساتھ جانے نہ دیا۔ بچوں اور شوہر کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے جلد ہی آپ کی والدہ محترمہ انتقال فرما گئی اور آپ اپنی والدہ کے پر شفقت سائے سے محروم ہو گئی۔ یہ خبر معصوم دل پر بجلی بن کر گئی۔ اسی دوران آپ کے والد صاحب نے تیسری شادی کر لی۔ حویلی لوگوں سے بھری ہوئی تھی مگر آپ تنہا تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اس وقت ہی مجھے ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ کا احساس محسوس ہونا شروع ہوا۔ میرا مونس و غمخوار میرا اللہ ہی تھا۔ جی میں اس سے باتیں کیا کرتا اور اس کو اپنے غم سنا کر جی ہلکا کر لیا کرتا تھا۔ جو بات پیدا کرنے کے لیے راہ سلوک میں انتہائی مجاہدہ و مراقبہ کرایا جاتا ہے اور یہ کیفیت پیدا ہو جانا بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے، وہ چیز بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت کی طبیعت میں پیدا کر دی۔ حضرت کے دادا سید عبدالرزاق شاہ صابری اکثر بچپن میں آپ کو دیکھ کر فرماتے، جو چمک اس بچے کی آنکھوں میں نظر آتی ہے وہ خاندان کے کسی بچے میں نہیں۔ 8 سال کی عمر سے ہی آپ پابند صوم و صلاۃ تھے اور کبھی روزہ قضا نہیں کیا۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد اس گھرانے میں محبت فقراء اور تصوف کا ماحول کم ہو گیا، مگر ایک عاشق الہی راہ سلوک کا مسافر اسی گھر میں پرورش پا رہا تھا۔
حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک فقیر نے حویلی کے دروازے پر آ کر صدا دی، آپ نے اس کی جھولی میں کچھ ڈالا۔ فقیر، جس کی آنکھیں جذب و مستی سے سرشار تھیں، نے مسکرا کر آپ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے کہنے لگا، لوگو، ایک دن یہ بچہ بہت بڑا پہلوان بنے گا، اور چلا گیا۔ وہ بچہ واقعی ایک دن راہ سلوک پر چلا اور اس نے حرص و ہوس، نفس و شہوت جیسے طاقتور موذیوں کو پچھاڑ دیا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ کے اہل خاندان پاکستان آنا شروع ہو گئے۔ آپ کے تایا سید اسماعیل شاہ صاحب لائل پور فیصل آباد آ کر آباد ہوئے۔ 1955 میں آپ بھی پاکستان تشریف لائے۔ پہلے کچھ عرصہ لاہور اور پھر فیصل آباد رہے، مگر یہاں حالات کو موافق نہ پا کر واپس ہندوستان چلے گئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبہ میں مکمل کی۔ اسی دوران والد صاحب بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور آپ تنہا رہ گئے۔ والد صاحب اور دیگر اہل خاندان پاکستان آنے سے پہلے تمام زرعی زمین اور باغات دیگر جائیداد فروخت کر کے آئے تھے۔ صرف خاندانی حویلی رہ گئی تھی۔ اب تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تھا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور حویلی کرائے پر دے دی۔ اتنی بڑی حویلی کو ایک آدمی کرائے پر لینے والا نہیں تھا، لہٰذا اس کے مختلف حصے مختلف لوگوں کو کرائے پر دیے گئے اور خود علی گڑھ تشریف لے گئے اور یہاں 1956 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں طبیہ کالج میں داخلہ لیا۔ اسی طرح کچھ کرائے سے اور کچھ گرمیوں کی چھٹیوں میں آ کر مطب کرتے، اسی کی آمدنی سے تعلیم کا خرچ پورا ہوتا۔ دین سے لگاؤ بچپن سے ہی تھا، اس لیے دینی کتب کا مطالعہ اور دیندار لوگوں سے ملاقات کا بہت شوق تھا۔ آپ کا شمار کالج کے ذہین طلباء میں تھا۔ غیر نصابی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، بیڈمنٹن کے بہترین کھلاڑی تھے، بہترین مقرر تھے۔ آپ طبیہ کالج کے آخری سال میں طلباء یونین کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ آپ کے طلباء کے ہر دل عزیز رہنما تھے۔ آپ کی شخصیت میں ہمیشہ سے ایک کشش تھی، جو بھی ملتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور والہانہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ دوران تعلیم ہی آپ کا نکاح مسنونہ آپ کے ماموں حضرت عبد الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں بنائی۔ راہ سلوک کے اس مسافر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کامل کی صاحبزادی منتخب فرمائی، جو مستقبل میں ہر مشکل و مشاہدے میں ثابت قدم رہی، جنہوں نے صبر، حوصلے اور ہر تکلیف سے مقابلہ کیا اور کبھی کوئی شکوہ نہ کیا۔ طبیہ کالج علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ اپنے قصبے میں تشریف لائے اور اپنے خاندانی مطب کو شروع کیا۔ جز سوم، انڈیا میں قیام، بیت اول، ہجرت۔ جب آپ اپنے آبائی قصبے میں تشریف لائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہی توکل تھا اور اس پر ہی آسرا تھا۔ خاندانی مطب سالہ سال سے بند پڑا تھا۔ آپ نے اس مطب کا دوبارہ نئے سرے سے آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر و کرم ہوئی اور جلد ہی آپ کی طرف اللہ کی مخلوق کا رجوع شروع ہوا، اور پھر وہ عروج اور عزت ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سید عبدالرزاق شاہ صاحب کا زمانہ واپس لوٹ آیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت مخیر تھے، غریبوں ناداروں کی مدد کرنے میں مستعد رہتے، علاقے کے مسلمانوں کو متحد کیا اور ان میں اپنے مفادات کی حفاظت کا شعور پیدا کیا۔ علاقے کے مسلمانوں نے آپ کو اپنا رہنما تسلیم کیا اور اس کم عمری میں آپ نے اپنے دادا کی شان و شوکت بحال کر دی۔ علاقے کی سیاست آپ کی محتاج نظر تھی۔ جس امیدوار کے حق میں فیصلہ کرتے تمام مسلم ووٹ ہی اس کو ہی ملتے۔ سرکاری حکام تک آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے۔ مظلوم داد رسی کے لیے آپ کے پاس آتے اور آپ کی حمایت سے اپنا حق حاصل کرتے۔ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے، مدرسوں کی سرپرستی کرتے، مسلم مفادات کے لیے ہندوؤں کے آگے ڈٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست شفا عطا فرمایا تھا۔ مریض کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہی مریض مرض کی تشخیص کر لیتے اور نسخہ تجویز فرماتے، جو کہ باعث شفا بن جاتا۔ دنیا کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بڑا کرم کیا، مگر دل میں کوئی لگن تھی، کوئی انجانی آرزو تھی جو بے چین رکھتی۔ اسی دوران دہلی سے ایک تبلیغی جماعت محلے کی مسجد میں آئی۔ اس جماعت کے امیر حضرت صاحب سے ملنے آئے اور عرض کی، شاہ صاحب، ہم اس علاقے میں دین کی محنت کا مشن لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو علاقے کے لوگ ہماری بات پر توجہ دیں گے۔ آپ نے ان کے ساتھ 3 دن لگانے کا وعدہ فرمایا اور 3 دن کے لیے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور ان 3 دن کے دوران ہی 10 دن کا ارادہ کیا اور دہلی مرکز میں تشریف لے آئے۔ یہاں امیر جماعت حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور دل نے
ان کی طرف کشش محسوس کی اور ان کے دست مبارک پر بیعت اول کی۔ دہلی سے آپ 40 دن کے لیے جماعت کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو حضرت جی نے آپ کو جماعت کا امیر بنا دیا۔ بے شک اللہ کے ولی اس کے مقربین کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور اس کام کو نہیں جانتا۔ حضرت جی نے فرمایا جس کا کام ہے اس نے ہی آپ کو منتخب فرمایا ہے اور وہی کام لے گا، اور جماعت کو میوات کے علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔ میوات وہ علاقہ ہے جہاں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کی محنت فرمائی اور یہاں سے تبلیغ کا کام تمام عالم میں پھیل گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں جب بیان شروع کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بسم اللہ پڑھ کر بیان شروع کرتا تو اس طرح دل پر انوارات کا نزول ہوتا گویا کہ برسات میں پانی کی جھڑی لگی ہوئی۔ علاقے کے پرانے بزرگ دوران بیان زارو قطار رونے لگتے کہ بالکل حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا سا انداز ہے۔ وہ 40 دن 4 ماہ کی محنت میں بدل گئے۔ بیوی بچے اللہ کے حوالے کر کے آئے تھے۔ 4 ماہ کے بعد جب واپس تشریف لائے تو رات کو گھر پہنچے اور صبح سے ہی مطب پر مریضوں کا رش لگ گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے بھی مریض آنے لگے۔ ان سے پوچھا تم لوگوں کو خبر کیسے ہوئی؟ اکثر نے کہا کہ ہمیں کوئی شخص ملا تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ شاہ صاحب مطب پر واپس آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں میں اپنے بندوں کی منادی کراتا ہے۔ پھر آپ مستقل تبلیغ کے کاموں میں مشغول رہے اور اس دوران آپ نے پورے ہندوستان کی سیاحت کی اور بہار، بمبئی، کلکتہ، پنجاب، غرض کے ہر علاقے کا سفر کیا۔ کئی ہندوؤں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ میسور کے سفر میں حضرت ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر بھی حاضری دی۔ میسور کے مساوات میں ایک بلند پہاڑ پر ایک مندر تھا جس کا راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس مندر کی چھت پر چڑھ کر اذان دی اور اس بت خانے میں پہلی دفعہ صدا لا الہ الا اللہ گونجی اور 2 نفل شکرانہ وہیں ادا کیے۔ کسی کافر کو کوئی نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک بار آپ دہلی سے علی گڑھ تشریف لے جا رہے تھے کہ اس ریل سے ہی حضرت جی مولانا یوسف کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ حضرت جی کے ڈبے میں تشریف لے گئے۔ جب ریل روانہ ہوئی حضرت جی نے آپ سے سر میں تیل کی مالش کرنے کو کہا۔ جب آپ حضرت جی کے سر مبارک پر تیل ڈالنے لگے تو ریل گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور تیل کی تمام بوتل سر مبارک پر الٹ گئی، مگر حضرت جی کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی اور وہ سوتے بن گئے۔ ہمارے شیخ قبلہ عالم نے تولیہ لے کر اس سے حضرت جی کا سر اور بدن صاف کیا۔ اسی اثنا میں علی گڑھ کا اسٹیشن آ گیا۔ آپ وہاں اتر گئے۔ بعد میں حضرت جی نے اٹھ کر کپڑے بدلے، مگر آپ کے سامنے آنکھیں بند کر کے لیٹے رہے تاکہ آپ شرمندگی محسوس نہ کریں۔ اللہ کے ولی انتہائی برداشت اور شفقت و محبت کے حامل ہوتے ہیں۔ قبلہ عالم نے اپنے علاقے میں بھی اجتماع کرایا اور وہاں دور دراز سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور حضرت جی بھی تشریف لائے۔ کچھ عرصے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ جو محبت اور انسیت آپ کو حضرت جی سے تھی وہ کسی دوسرے سے نہ قائم ہو سکی۔ اب آپ کی طبیعت بے چین رہنے لگی۔ ایک دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پاکستان ہجرت کرنے کا حکم ہوا تاکہ آپ اس کے محبوب کی سنت زندہ کریں اور دارالکفر سے دارالاسلام کو عازم سفر ہوں۔ آپ نے پاکستان آنے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی حویلی فروخت کر دی۔ جب اہل علاقہ کو آپ کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو وہ روتے پیٹتے جمع ہو گئے۔ شہر میں ایک دن ہڑتال ہو گئی۔ مسلمان عورتیں کہتی تھیں کہ ہم یتیم ہو جائیں گے، کون ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ لوگوں نے حویلی کے خریدار کے مکان کا گھیراؤ کر لیا کہ اسی وقت حویلی واپس کر۔ وہ گھبرا کر حاضر ہوا، دست بستہ عرض کیا شاہ صاحب آپ نے اپنی حویلی واپس لیں اور میری جان چھڑائیں ورنہ یہ لوگ تو مجھے مار دیں گے۔ اس طرح وقتی طور پر آپ نے ہجرت ملتوی کی، لیکن کچھ عرصہ بعد دوبارہ ہجرت کا حکم ہوا۔ یہ تسلیم و رضا کا انتہائی مشکل مقام ہے۔ تمام جاہ و حشمت چھوڑ کر، خاندانی جائیداد، دنیاوی اہم مقام و مرتبہ چھوڑ کر ایک ایسے علاقے میں ہجرت کرنا جہاں کوئی نہیں جانتا اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا، اور وہ بھی اس حال میں کہ تنہا نہیں، بیوی اور 3 بچوں کا بھی ساتھ ہے۔ لیکن عاشق تو محبوب کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور یہی رسم عاشقی ہے کہ نگاہ یار کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان دینا اور پھر صلاح و ستائش کی تمنا بھی نہ کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے وہی محبوب کی نظر میں کوئی مقام پاتا ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ بلا شبہ شیطان مردود کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ جو دعویٰ تو عشق کا کرتا ہے مگر غلامی نفس کی۔ اب کہ انتہائی خاموشی سے ہجرت کا ارادہ کیا، پہلے بیوی بچوں کو روانہ کیا، پھر خود پاکستان تشریف لائے۔
اب کہ ظاہری اسباب اور رقم کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، کیونکہ حویلی بھی فروخت نہ کی، بھرا ہوا گھر بھی لوگوں میں بانٹ دیا، صرف اللہ تعالیٰ کا آسرا تھا۔ پاکستان آمد آپ کی اکتوبر 1970 میں ہوئی۔ جز چہارم، پاکستان آمد بیت ثانی۔ پاکستان آمد کے بعد آپ لائل پور، جس کا نام فیصل آباد ہوا، یہاں پیپلز کالونی میں کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر سمن آباد میں رہائش لے گئے اور وہاں ہی مطب قائم کیا۔ آپ انتہائی آسائش کی زندگی چھوڑ کر، زمین جائیداد خدمتگار چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا جس میں صرف ایک کمرہ تھا، جس کا کوئی برآمدہ باورچی خانہ نہ تھا۔ انڈیا میں سواری کے لیے گاڑی تھی، یہاں سائیکل لے لی اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ درویش عشق الہی میں اس طرح مگن ہوتا ہے کہ کوئی خوشی اس کے لیے خوشی نہیں رہتی، کوئی غم اس کا غمگین نہیں کرتا۔ بالکل اس طرح جب زلیخا کی سہیلیوں نے اس کو طعنہ دیا کہ تم ملکہ مصر ہو، یوسف علیہ السلام کے عشق میں کیوں گرفتار ہوئیں، اس نے سب سہیلیوں کو ایک ایک سیب دیا اور ایک ایک چھری، اور ان سے کہا کہ سیب کاٹو، اور اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بلوا لیا۔ وہ سب جمال یوسف کے دیدار میں ایسی مگن ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے بجائے سیب کے، اور ان کو تکلیف تک کا احساس نہ ہوا۔ اور جو بندہ عشق الہی میں ڈوب کر اللہ کے جمال کا دیدار کر رہا ہو، وہ تمام جہان کی نعمتوں اور تکلیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم توبہ کر کے میری طرف آؤ گے تو کیا میں تمہیں ایسے ہی قبول کر لوں گا؟ نہیں، بلکہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ تمہارے مال، باغات، اولاد اور جانوں میں نقصان ڈال کرو، اور جو ثابت قدم رہا وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اس طرح ہمارے پیر مرشد قبلہ عالم کی بھی آزمائش ہوئی، اور اللہ کی توفیق سے عشق الہی کی برکت اور عشق رسول کی بدولت آپ ثابت قدم رہے۔ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، مجاہدوں میں مگن رہتے، شروع سے ہی اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے اور انہیں کھانا کھلا کر خوشی محسوس کرتے، کوشش کرتے ہر کھانے پر کوئی مہمان شریک طعام ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنا پسند ہے یا 100 رکعت نفل؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی حاجت پورا کرنا مجھے 1000 رکعت سے زیادہ محبوب ہے۔ ہر جمعرات کو بالخصوص لنگر گھر میں پکوا کر تقسیم کرتے۔ حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے نفس سے مجادلہ کر رہا تھا، میں جو بھی عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا وہ بخوشی قبول کرتا، مگر جب میں نے کھانا کھلانے اور اثار کرنے کو کہا تو اس نے شدت سے انکار کیا۔ پس میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رضامندی دوسروں کو کھانا کھلانے اور دوسروں کے لیے اثار میں ہے۔ کھانا کھلانا بہت پسندیدہ فعل ہے اور تمام مذاہب میں اس عمل کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک روٹی صدقہ کروں، یہ آپ کو محبوب ہے کہ 100 رکعت نفل پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ایک روٹی صدقہ کر دینا میرے نزدیک 200 رکعت نفل سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی 100 درہم دوستوں کی ضیافت پر خرچ کرے تو وہ 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک درویش چند سال سفر میں رہا، جب وہ اپنے مرشد کی زیارت کو خانقاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے اس سے سفر کا حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کی، حضرت دوران سفر میری ملاقات قطب عالم سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، سنو، اس دنیا میں جو شخص بہتے پانی پر یا ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے وہ آدھا آدمی ہے، اور جو شخص کسی کو ایک روٹی کھانا دیتا ہے وہ پورا آدمی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص کسی کو روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا کوزہ دیتا ہے، اس کے عوض اس کو اس قدر دینی اور دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں جو لاکھوں روزوں اور نمازوں سے بھی نہیں مل سکتی۔ ہمارے پیر و مرشد بھی تمام عمر لوگوں کو کھانا کھلانے کی انتہائی مشتاق رہے، اور ہر روز جو بھی رزق میسر ہوتا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنے کا اہتمام کرتے۔ اب آپ کی بے قراری اور بے چینی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ انہی دنوں میں ایک رات عبادت کے دوران آپ کی آنکھ لگی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کسی مسجد کے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں کہ مسجد کے مؤذن آتے ہیں اور کہتے ہیں، شاہ صاحب، فجر کی جماعت تیار ہے، آ کر جماعت میں شریک ہو جائیں۔ آپ فوراً اٹھ کر مسجد کے صحن میں تشریف لائے۔
کہ دیکھا صحن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہیں چہرہ محبوب پر نور پر جم گئی اور اسے تمام رات اسی عالم میں گزر گئی کہ یہاں تک اذان فجر سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اب دل کی بے قلی بے قراری بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ نے دینی کتب اور راہ سلوک سے متعلق کتب کا بہت مطالعہ کیا، سلسلہ نقشبندیہ کے تمام اسباق مکمل کیے اور لطائف روشن کیے، عملیات پر بھی انتہائی عبور حاصل کیا، ہپناٹزم کے اندر انتہائی مہارت حاصل کی۔ لوگ دور دور سے آپ کے پاس اپنے روحانی جسمانی مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے۔ ہر وقت مطب میں لوگوں کا رش رہتا اور لوگوں کے مسائل فی سبیل اللہ حل فرماتے، صرف اپنے مطب کی آمدنی سے گزارا فرماتے۔ لیکن یہ سب کچھ آپ کی منزل نہ تھی، آپ تو معرفت الہی کے طلبگار تھے اور یہ کسی ولی کامل کی صحبت کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا اب کسی ایسی ہستی کی طلب ہوئی جو منازل سلوک طے کرائے۔ جہاں کسی بزرگ کے متعلق پتہ چلتا وہاں حاضری دیتے، مگر دل کو جس ہستی سے ملاقات کی تمنا تھی وہ نہ ملی۔ اکثر بزرگوں نے ملنے کے بعد کہا کہ آپ کا معاملہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہم آپ کے ہاتھ رہنمائی کے لیے نہیں پکڑ سکتے، آپ ہی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ مدنی چوک سمن آباد میں آپ کا مطب تھا، وہاں کی جامع مدنی مسجد کے امام سرور شاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ 2-3 بزرگوں کی خدمت میں گئے تھے اور آپ کی لگن سے آگاہ تھے۔ ایک دن آپ کے پاس آئے اور کہا جڑاوالا میں ایک بزرگ آئے ہیں، ان سے ملاقات کو چلتے ہیں، مگر اب آپ اتنے تھک چکے تھے کہ آپ نے منع فرما دیا۔ مگر کچھ دن بعد اچانک مطب میں بیٹھے بیٹھے دل میں ایسی کشش پیدا ہوئی کہ سرور شاہ صاحب کو بلوایا اور ان کے ہمراہ جڑاوالا تشریف لے گئے اور وہاں حضرت سید امور الحسن شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ 1973 کا واقعہ ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں حضرت امور الحسن شاہ صاحب نے فرمایا، ہم تو آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، اور انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ کچھ دن بعد آپ دوبارہ جڑاوالا شاہ صاحب سے ملاقات کو تشریف لے گئے۔ تیسری ملاقات پر آپ نے ان سے بیعت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، ابھی آپ ہم کو اچھی طرح دیکھ لیں اور ہم آپ کو پھر بیعت کا رشتہ قائم کریں۔ اس کے 6 ماہ بعد آپ لائر پور خود تشریف لائے اور بیعت فرمایا۔ 1974 میں آپ کی بیعت ثانی ہوئی۔